تجزیہ کار رشید صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صافی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہم نے دیکھا الیکٹورل کالج مکمل نہیں تھا، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا جو تمام پروسیس تھا وہ بھی مشکوک ہو گیا۔ اس میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن میں نہ کاغذات نامزدگی چھپوائے گئے، نہ ہی وہاں پر ووٹر لسٹ تھی، نہ امیدواروں کو لڑنے کا موقع ملا، تو الیکشن کمیشن کیا ان انتخابات کو تسلیم کرے گا؟ شکریہ۔ بسائڈ دا پروسیجر میں اس کو پی ٹی آئی کے لیے ایک نیک شگون سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو نئے چیئرمین ہے وہ سافٹ اسپوکن ہے، ان کی بہت سارے حلقوں سے بن رہی ہے، اور جو مقید چیئرمین ہے پی ٹی آئی ان کے مقابلے میں ان کی پالیسی جو ہے وہ شاید اس قابل ہو کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان سے پی ٹی آئی آگے بات بڑھائے، اور اگر اس سارے مرحلے میں پی ٹی آئی اپنا صرف وجود ہی برقرار رکھ پائیں، یہ الیکشن میں جانا، پھر بلے کا نشان حاصل کرنا، یہ آسانوی باتیں ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو پی ٹی آئی کو درپیش تھا کہ اپنا وجود برقرار رکھے، میرے خیال میں یہ پہلا سٹیپ اٹھایا گیا ہے، یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں لگ بھگ اسی قسم کے ہوتی ہیں، ماں سوائے جماعت اسلامی کے ذریعہ باقی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون اسی قسم کے وہ نامزدگیاں ہوتی ہے۔ اور تو پھر رشید صافی صاحب، ہم نے جب یہ پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھی ہے ماضی میں بھی، تو پھر پیپلز پارٹی ہو جائے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو جائے، وہ کس منہ سے بار بار آگے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر دوسرا یہ بھی سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہے لوگوں کا رجحان کہ مخالفت تو ویسے کی جا رہی ہے جیسے انہوں نے اپنی پارٹی سے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا تھا چیئرمین کی نشست کے لیے۔ ایک پارٹی ہے جس نے جون 2021 میں الیکشن کروانے تھے، اور الیکشن کمیشن نے ان کو بار بار لکھا، اور آخرکار ایک ہفتے کا الٹیمیٹم جب دیا گیا کہ اس کے بعد آپ کی پارٹی کی جو رکنیت ہے یا جو رجسٹریشن ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ منسوخ کر دی جائے گی، اس کے بعد ایک فارمیلٹی پوری کی گئی اور اس پارٹی کا نام پی ٹی آئی نہیں پاکستان مسلم لیگ نون تھا۔ تو یہ سارا پروسیس تمام جماعتوں میں ہوتا ہے، ماں سوائے میں نے جس طرح عرض کی کہ جماعت اسلامی کے اراکین کا ایک شورا ہوتا ہے، اور اسی کے طریقہ کار کے مطابق ہی ایک منتخب ایک جمہوری طریقے سے انتخابات کا عمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے آغاز میں ٹیشو پیپر کا ذکر کیا، واقعی روز پیٹل میرا بھی پسندیدہ ٹیشو پیپر ہے، لیکن جس طرح اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو ٹیشو پیپر کے طور پر وقتاً فوقتاً استعمال کرتی رہتی ہے، اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی اپنے جو کارکن ہیں اور اپنے جو دیگر رہنما ہیں ان کو ٹیشو پیپر کی طور پہ استعمال کرتی رہتی ہے۔ یہ گوہر علی خان شریف انسان ہے، عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ جب بھی ان کو کہیں گے تو وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ایک سائڈ پہ پھینک دیں گے اور خود واپس اپنی باغ ڈور سنبھال لیں گے پارٹی کے۔ تو انہوں نے بزدار کی طرح اور محمود خان کی طرح ہی کسی شخصیت کو اپنا جو ہے جانشین نامزد کرنا تھا، وگرنہ شاہ محمود قریشی موجود تھے، پرویز الہی موجود تھے، اور اگر جیل کی بات کی جائے یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ موجود تھی، تو یہ علی امین بھی تو مفرور ہے، اس پہ کئی رہنما جو منتخب ہوئے ہیں وہ بھی تو جیل میں ہے۔ لیکن صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آج جن مشکلات کا سامنا ہے وہ 9 مئی کی وجہ سے ہے، اور جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جس میں علی امین گنڈا پور آپ بھی کہہ رہے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، تو پھر یہ تو وہی لوگ ہیں جو سانحہ 9 مئی میں بھی ملوث تھے، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے، یہی پیغام دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے وہ سانحہ 9 مئی کے ساتھ ہی ہے۔ نہیں دیکھیں، گوہر علی خان کو چیئرمین منتخب کر کے سلیکٹ کروا کے وہ ایک دوسرا میسج دیا گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر واقعی کسی جینون سیاسی قائد کو اپنی قیادت ٹرانسفر کرنا چاہتے تو یہ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، یاسمین راشد صاحبہ، یہ تمام لوگ بھی جیل میں ہے، علی امین ہی کی طرح مفرور ہے جو یہ بلوچستان سے جو منتخب ہوئے، انہی
انہی کی طرح وہ سارے لوگ مطلوب ہے. گوہر علی خان جو ہے ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ ایک وکیل ہے, وہ بار بار عمران خان سے ہفتے میں 2-3 دفعہ مل سکتے ہیں, جو پیغام انہوں نے پہنچانا ہوگا, جو ہدایات دینی ہوگی, وہ ان کے لیے آسانی ہے. عمران خان نے اپنی آسانی دیکھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن یا کسی قانون اور ضابطے کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پارٹی میں الیکشن کروائے ہیں. اور ایک اس میں دوسرا نقطہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس اقدام کے بعد جو ہے ان کا وجود فی الوقت بچ جائے اور انتخابات میں ان کو حصہ لینے کی اجازت بھی ملے اور بھلے کا نشان بھی ملے. لیکن آنے والے وقتوں میں بڑا جو جس طرح آپ نے آغاز میں انتخاب کے طریقہ کار پہ اعتراض اٹھایا یا جو آپ نے نکات اٹھائے, تو اکبر اس بابر کہہ چکے ہیں کہ وہ عدالت جائیں گے. بالفرض یہ جماعت بلے کے نشان کے ساتھ انتخابات میں جاتی ہے اور کچھ لوگ جیت کے آتے بھی ہیں پارلیمنٹ میں, تو کل اگر ان کی اس پورے پروسیس کو چیلنج کیا گیا, لیکن کیسے صافی صاحب پی ٹی آئی کا تو موقف یہ بھی رہا ہے نا. جی ایک چھوٹی سی بات اس میں, اس پہ اگر آنے والے ماضی قریب میں اگر اس انتخاب کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے, تو جو منتخب اراکین ہوں گے وہ بھی اپنی نشستیں کو جائیں گے, جو پی ٹی آئی کے لیے مزید جو ایک سنگین صورتحال پیدا کر سکتی ہیں. اچھا, اب میرا سوال لے لیجئے یہ کہ پی ٹی آئی تو یہ موقف دے رہی ہے نا کہ انہوں نے تو اکبر ایس بابر کی جو رکنیت ہے اسے معطل کر دیا تھا, اس کے باوجود وہ کس طریقے سے اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں, یہ تو یہ بتائے گا. دوسرا یہ کہ بیرسٹر گوہر علی صاحب کے حوالے سے آپ جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ سافٹ سپوکن ہے, باقی بھی بعض سر حلقوں سے ان کی ذرا بات چیت کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ذرا پازیٹیو رہتا ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر وہ واقعی اتنی سافٹ سپوکن ہے تو آگے انہیں ایڈوانٹیج ملے گا پولیٹیکلی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ آگے اکبر ایس بابر جیسے لوگ چل کر کیا کہتے ہیں پارٹی کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی درخواست دیتے ہوئے ہمیں نہ نظر آئے, معاملات بہتر ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں اکبر ایس بابر تو اعلان کر چکے ہیں اور ان کے جو رکنیت کے حوالے سے ہے اس کے نہ صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے کہ وہ بانی اراکین میں سے ہے کیونکہ وہ دستاویز پیش کر چکے ہیں, بلکہ عدالتوں نے بھی اکبر ایس بابر کو رکن تسلیم کیا ہے اور ابھی تک ان کی رکنیت ختم تصور نہیں ہے قانون اور جو پی ٹی آئی کے جو آئین ہے اس کے مطابق, تو وہ معاملات کو بگاڑ سکتے ہیں. لیکن ایک یہ اتنا جلد نہیں ہوگا, ایک طویل پروسیس ہوگا, کیونکہ ابھی اس انتخابات کے حوالے سے تمام تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع ہونے ہیں, پھر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے اس کو دیکھنا ہے, جو ایک خصوصی بورڈ فائنانس بورڈ الیکشن کمیشن کے اندر قائم ہوا ہے, اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. پھر اکبر ایس بابر جیسے لوگ اگر رجوع کریں گے الیکشن کمیشن سے, پہلے انہیں رجوع کرنا پڑے گا, اس کے بعد عدالتوں میں انہیں جانا ہوگا, ایک پروسیس ہوگا, ایک لمبا پروسیس ہوگا. اور اس پہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے پہ فیصلے آ رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ریلیف جو ہے پی ٹی آئی کو ہی مل جائے گا. جو ہواؤں کے رخ ہے ان کے اگینسٹ ہے, تو اس میں ایس بابر جو ہے اکبر ایس بابر جیسے لوگوں کو ایڈوانٹیج حاصل ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن صافی صاحب اس سچویشن میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جتنی مشکلات ہیں, آپ کو لگتا ہے الیکشن لڑ پائیں گے یا پھر الیکشن کا بائیکاٹ ہی کر دیں گے؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے موو لی ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کے رن میں رہے, اس لیے گوہر علی خان جیسے پورے جو ایک پورا پروسیس تھا ان کو لانے کا ایک تردد جو کی گئی ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ پارٹی میں ایک حلقہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے اور میدان جو ہے خالی نہ چھوڑا جائے, کیونکہ میدان خالی چھوڑنے کی جو قیمت اس وقت پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے ان کے سامنے, جس طرح پنجاب اسمبلی سے اور کے پی اسمبلی سے اور پھر اس سے پہلے جو قومی اسمبلی سے جو نکلے تھے, تو میرے خیال میں ان کی خواہش تو ضرور ہوگی کہ وہ میدان میں رہے اور میدان خالی نہ چھوڑے. لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ جو مقتدر حلقے ہیں اور جو ان کے
جو باقی قانونی اور آئینی مسائل ہے اگر اس سے وہ بچ پاتے ہی تو تب. اور گوہر علی خان کو لانے کا مطلب میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم کے پی میں ان کا ووٹ بینک سٹل انٹیکٹ ہے اور پرویز خٹک صاحب کی مقبولیت یا ان کی جو کاوشیں ہے ابھی تک رنگ لاتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے. تو کے پی میں اور جنوبی پنجاب کے کچھ حلقوں میں پی ٹی آئی کو یہ امید ہے کہ چاہے عمران خان صاحب جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو تو کچھ نہ کچھ وہ پارلیمانی طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے وہ الیکشن میں میرے خیال میں جانا تو چاہیں گے اگر جانے والوں نے ان کو جانے دیا تو. اچھا سر، اب جانے والے تو چلے گئے لیکن کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو کچھ لوگوں کو بھی ہمیں ویلکم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. 2 روز سے ہم نے دیکھا ویکینڈ پہ بھی خاصا نام گردش کرتا رہا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی ایسا چاہ رہی ہے کہ وہ ان کی جماعت میں جائے. کس طرح سے کتنا پازیٹیو ایڈیشن دیکھیں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ اگر نون لیگ کے کچھ ناراض اراکین پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کراچی سے ان کا تعلق ہے اور کبھی وہ کراچی سے جیت کے نہیں آئے تو پارلیمانی طور پہ تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن انٹلیکچولی وہ بہت سٹرانگ شخصیت ہے. انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. وہ شاہد خان عباسی جیسے لوگ جو ہے وہ اس لحاظ سے شاہد خان عباسی تو الیکٹیبل ہے, وہ تو صرف بھی جیت سکتے ہیں لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ بہت مشکل مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی جوائن بھی کریں گے تو کراچی سے ان کے جیتنے کے امکانات بہت کم ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا المیہ ایک دوسرا ہے جو زرداری صاحب پرانی سیاست کے وہ علمبردار ہے اور ان کے بیٹے نے جو ہے جوش جوانی اور جوش خطابت میں آ کے جو ہے ایک نئی سیاست کی بنیاد ڈالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں بالآخر کامیابی جو ہے اس وقت مجھے جو نظر آتی ہے وہ پرانی سیاست کی ہوں گے. ان کے والد صاحب جو چاہتے ہیں وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکا ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہے گاہک سیاستدان ہیں, ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ باری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے اور اچھا سیاستدان یا پاکستانی سیاست کو سمجھنے والا سیاستدان اپنے وقت کا اور اپنے حق میں چلنے والے ہواؤں کا انتظار کرتے ہیں. وہ بلاول بھٹو کی طرح جوش خطابت اور جذبات میں آ کے مخالفانہ بیانات دیکھ کر مشکلات میں اضافہ اپنے لیے نہیں کرتا. دیکھیں پیپلز پارٹی کو اس وقت خدشہ تو یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وفاق ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے یا ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی. مسلم لیگ نون ہی کے زیادہ چانسز بن رہے. اب جو ان کو زیادہ تکلیف ہے وہ سندھ کے حوالے سے ہے اور زرداری صاحب کو یہ ڈر لاحق ہے کہ کہیں جام صادق کی طرح کسی کو سندھ میں وزیر اعلیٰ بنا کے ان کے ہاتھ سے سندھ کا قلعہ ہی نہ نکلے. اس لیے زرداری صاحب کیک کے کم حصے پہ اکتفا کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں ان کا مینڈیٹ برقرار رہے اور آنے والے دنوں میں وہ عارف علوی کو ریپلیس کر کے ایوان صدر میں واپس آئے اور سیاست میں اپنی ریلیونسی کو اور اپنی جماعت کو کی موجودگی کو وہ برقرار رکھے. لیکن صافی صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو جوش خطابت ہم بلاول بھٹو کا دیکھ رہے ہیں وہ ان کا ذاتی ہے یا پھر آصف علی زرداری نے ہی فرنٹ اینڈ پر انہیں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک اسٹریٹجی کے تحت ہی دونوں کر رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ وفاق کی پہ ان کی نظر ہے اور اس وقت ان کا فوکس جو ہے وہ ایوان وزیر اعظم سے ہٹ کے ایوان صدر پہ ان کی نگاہیں مرتکز ہے. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کو کوئی نہ کوئی حصہ ملے اور سندھ سیکیور ہو. سندھ میں آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی پیپلز پارٹی مخالف قوتیں ہیں جی ڈی اے جے یو آئی اس طرح قوم پر سندھی جو پیپلز پارٹی کے علاوہ ہے ایم کیو ایم, یہ سب مسلم لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور مسلم لیگ کی طرف وہ جا چکے ہیں. اس لیے سندھ میں 15-20 سال تک ان کو وہ جو پیپلز پارٹی نے اقتدار کیا ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ زیادہ
ڈیلیور نہیں کیا ہے اور اندرونی سندھ میں بھی ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. زرداری صاحب سندھ کو بچانا چاہتے ہیں اور بلاول صاحب جو ہے ان کو اسلام آباد آنے کی جلدی ہے. یہ دو ایک مختلف بیانیاں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس کو آپ اختلافات کا نام دے یا اسٹریٹجی کا نام دے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں یا جو ان کی جو خواہش ہے اس بیانیہ کو زیادہ تقویت ملنے والی نہیں ہے. جیت زرداری صاحب کی پرانی سیاست کی ہوگی اگر زرداری صاحب کی بات ظاہر ہے انہی کی بات مانی جائے گی. اور میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں کہ اگر مسلم لیگ نون وفاق اور پنجاب کو سیکیور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے. زرداری صاحب میں اتنا لچک ہے اور زرداری صاحب کا جو خاصہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ اپنی سیاسی مخالفت کو دائمی نہیں رکھتے. یہی فلیکسیبلٹی ہم ان کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے چل کر معاملات پر اگر معاملات ان کے حق میں نہیں رہتے تو بھی انہیں سازگار بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رشید صفی صاحب اپنا تجزیہ دینے کے لیے. بہت سے اہم پہلو تھے جس پر آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے ہماری بھی رہنمائی کی, ہمارے ویورز کی بھی رہنمائی کی. کچھ اور معاملات ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں.